حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے نبی خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کرام حتیٰ کہ تمام مخلوق سے زیادہ حسین اور جمیل تھے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں لم یؤتا یوسف الا شطر الحسن وأوتی نبینا جمیعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا جز عطا ہوا، جبکہ خدا نے اپنے حبیب کو حسن کل عطا فرمایا۔ جمال یوسفی کی شہرت یہ تھی، عورتوں نے دیکھا پھل کے بجائے انگلیاں کاٹ لیں، لیکن حضور کا حسن جو حسن کل ہے، اس کے باوجود کوئی ایسی کیفیت ظاہر نہیں ہوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ یہ سوال ایک مرتبہ میرے والد گرامی نے خواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرض کیا، تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو جواب یہ ملا کہ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، کہ اے شاہ عبد الرحیم، خدا نے میرے حسن کو اپنے غیرت کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے مخفی رکھا ہے۔ وَلَوْ ظَهَرَ لَفَعَلَ النَّاسُ أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلُوا حِينَ رَأَوْا يُوسُفَ، اگر میرا حسن جیسا ہے ویسا ظاہر ہو جاتا تو پھر لوگوں کی بے خودی کا حال اس سے کہیں زیادہ ہوتا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رائین جبینا لاثرن بالقطع القلوب علی الایدی، کہ حضرت زلیخا پر انگشت تنقید دراز کرنے والی خواتین اگر حضور کا حسن و جمال دیکھ لیتیں تو وہ دلوں کو کاٹ لیتی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال جس نے دیکھا اور جس رنگ میں دیکھا وہ کیفیت اپنے لفظوں میں بیان کر دی۔ کسی نے حضور کو چاند کہا، کسی نے سورج، کسی نے پھول کہا اور کسی نے قرآن کے اوراق سے تشبیہ دی، جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے حضور کے حسن و جمال کی حقیقت کے آگے 70,000 پردے رکھے ہیں، اگر ان میں سے ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو حضور کی حسن کی ایک تجلی کو سارا عالم دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ جو امی ولی ہیں، علم لدنی سے مالا مال تھے، معرفت کے نور سے روشن تھے، آپ فرماتے ہیں انا مجموع نورہ لو وضع علی العرش لذابا، اگر حضور کے حسن و جمال کے انوار عرش الہی پر جلوہ ریز ہوں تو عرش الہی پگھل جائے۔ وَلَوْ وُضِعَ عَلَى الْحُجُبِ 70 فوق العرش لتحافت، اور اگر عرش الہی کے اوپر جو 70 حجاب ہیں ان پر یہ انوار تجلی کریں تو وہ حجاب ریزہ ریزہ ہو کر اون کی طرح ہو جائیں۔ وَلَوْ جُمِعَتِ الْمَخْلُوقَاتُ كُلُّهَا وَوُضِعَ عَلَيْهَا ذَلِكَ النُّورُ الْعَظِيمُ لَتَحَافَتْ وَتَسَاقَتْ، اور اگر ساری مخلوق کو جمع کیا جائے اور پھر اس پر حضور کے انوار کی ایک تجلی ڈالی جائے تو فرمایا کہ اس حسن کے نور کی تجلی کو یہ عالم برداشت نہ کر سکے، یہ ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائے۔ رب کائنات نے اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے اپنا حبیب بھی دیا، ان کے حسن کے انوار کے آگے پردے رکھے تاکہ زیارت بھی کرتے رہو، دل و نگاہ روشن بھی کرتے رہو، اور ساتھ ہی پردے رکھے تاکہ یہ کائنات قائم رہے اور میرے محبوب سے فائدہ بھی حاصل کرتی رہے۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو،
پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب الکائنات نے اپنے حبیب کے تمام حسن کو ظاہر ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اگر وہ حسن تمام صورت ظاہر ہوتا تو ہماری آنکھوں میں اس کو دیکھنے کی طاقت اور تاب نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے دل ربا اور پر نور چہرے کی قسم ارشاد فرما کر اپنے حبیب کے تمام اور کمال حسن کو بیان کر دیا۔ فرمایا والضحیٰ، اے حبیب ہمیں آپ کے روئے تاباں کی قسم، آپ کے پر نور اور روشن چہرے کی قسم، چاند سے منہ پر تاباں درخشاں درود، نمک آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگیں، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام۔